ایک زمانے میں ہیملن نامی ایک عجیب و غریب قصبے میں لوگوں کو ایک بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ قصبے کو چوہوں کے ساتھ زیر کیا گیا تھا۔ وہ ہر جگہ تھے، گھروں میں گھس رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور بچوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ قصبے کے لوگ اپنے اختتام پر تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک دن ایک پراسرار شخص نمودار ہوا۔ اس نے ایک روشن رنگین کوٹ پہنا تھا اور بانسری اٹھایا تھا۔ اس نے خود کو پائیڈ پائپر کے طور پر متعارف کرایا۔ انہوں نے پریشان شہروں سے کہا، میں آپ کے شہر کو ان چوہوں سے نجات دلاتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو مجھے سونے کے 100 سکے لازمی طور پر ادا کرنا ہوں گے۔ پائیڈ پائپر نے اعتماد سے کہا۔ قصبے کے لوگوں نے بے تابی سے اتفاق کیا۔ انہیں سونے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے شہر کو چوہوں سے پاک چاہتے تھے۔ پائیڈ پائپر مسکرایا، اس کی بانسری کو اپنے ہونٹوں پر اٹھایا اور جادوئی دھن بجانا شروع کیا۔ اس نے کھیلا۔ چوہے شہر کے ہر کونے اور سوراخ سے نکلے۔ وہ موسیقی کے ذریعہ مسمار ہو گئے تھے۔ پائیڈ پائپر سڑکوں پر چل پڑا اور چوہوں نے اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے انہیں ہیملن سے باہر اور نیچے ندی تک پہنچایا۔ ایک ایک کر کے چوہے پانی ہو گئے تھے، میں گر گئے اور بہہ گئے۔ یہ قصبہ بالآخر چوہوں کی افادیت سے آزاد تھا۔ قصبے کے لوگوں نے خوشی منائی اور منایا، لیکن جب پائیڈ پائپر اپنا انعام جمع کرنے آیا تو میئر اور ٹاؤن کونسل نے اسے ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم صرف سونے کے بارے میں مذاق کر رہے تھے، میئر ہنس پڑے۔ آپ کو ہمارے شہر کا شکریہ ادا کرنے سے خوش رہنا چاہیے۔ پائیڈ پائپر بہت ناراض تھا۔ انہوں نے قصبے کے لوگوں کو متنبہ کیا، آپ کو اپنے وعدے کو توڑنے پر افسوس ہوگا۔ اگر آپ مجھے ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو میں آپ سے بہت قیمتی چیز لوں گا۔ قصبے کے لوگ صرف ہنس پڑے اور اسے نظر انداز کیا۔ پائیڈ پائپر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کا منصوبہ تھا۔ اگلی صبح وہ ہوا ہو گئی۔ ہیملن واپس آیا اور اپنی بانسری پر ایک اور دھن کھیلنا شروع کیا۔ اس بار موسیقی اس سے بھی زیادہ پرفتن تھی۔ قصبے کے بچوں نے موسیقی سنی اور اس کی پیروی کرنے لگی، بالکل اسی طرح جیسے چوہوں کے پاس تھا۔ پائیڈ پائپر بچوں کو شہر سے باہر ایک پہاڑی اور ایک غار میں لے گیا۔ جب آخری بچہ غار میں داخل ہوا تو اس نے جادوئی طور پر بند کر دیا اور بچے غائب ہو گئے، پھر کبھی نہیں دیکھا جائے گا۔ قصبے کے لوگ تباہ ہو گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اپنے وعدوں کو برقرار ہونا چاہیے رکھنے کی اہمیت کو سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنے لالچ اور بے ایمانی کی وجہ سے اپنے بچوں کو کھو دیا تھا۔ ہیملن کے پائیڈ پائپر نے شہر کو اعتماد اور وعدوں کو توڑنے کے نتائج کے بارے میں ایک قیمتی سبق سکھایا۔